گزر گئے، میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اب مجھے پتہ نہیں میرا بچہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، اس کی کوئی خیر خبر میرے سامنے نہیں ہے۔ بہت دن گزر گئے، ہر روز میں یہاں دروازے پہ کھڑے ہو بیٹھ کر سارا دن بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی ہوں، کاش میرا بیٹا اب آ جائے، لیکن آج تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بیٹا، جس وقت تو یہاں سے گزرنے لگا، تیرے چہرے کو جب میں نے دیکھا تو تیرا چہرہ میرے بیٹے کے چہرے کے ساتھ ملتا تھا، تو میں نے تجھے اندر آنے کی دعوت دی، تجھے مشروبات پلائے، تجھے معقولات کھلائے، میں صرف اس لیے کہ میرا اصل بیٹا تو اگرچہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، میں ذرا آپ کے چہرے کے اندر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، اپنی محبت والی پیاس کو بجھانا چاہتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، جس ماں کے دل میں رب نے محبت ڈالی ہے، اس رب کی محبت کا عالم دیکھیے۔ خدا قسم، اگر میرے اور آپ کے چہرے میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے کل قیامت والے دن اللہ اسی کو بہانہ بنا کر ہمیں جنت عطا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ہم سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے؟ ایک ماں صرف اس وجہ سے کہ بیٹے کے ساتھ چہرہ ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو ساری کی ساری کائنات سے قیمتی ہے، میں دلیلیں دے چکا ہوں آپ کے سامنے، ہم اس قیمتی شخصیت، قیمتی ذات کا چہرہ اپنائیں، ان کی سنتیں اپنائیں، اپنے چہرے کے اوپر ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں سجانے کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے پیار نہ کریں گے؟ اتنا تو ہمارے بس میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ داڑھی رکھنا ہمارے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے بھی ہم معذور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ مٹی لیں، اس میں پانی ڈالیں، اسے گوندیں، نرم کریں، اور پھر کوئی شکل پرندے کی بنائیں، اور جب شکل بن جائے گی نا پھر اس میں پھونک لگانا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے۔ ایسا کیا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے سوال اٹھایا ہے، اتنے کام عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں کروائے؟ اللہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتے عیسیٰ، بس آپ نے کوئی ڈھیلا دیکھنا ہے، کبوتر کی مثال پر کبوتر بنانے کا ارادہ ہے، تو کبوتر کی دل میں نیت کرنی ہے اور آپ نے بھوک لگانی ہے تو وہ پرندہ بن ہو جائے گا۔ اللہ سے کر سکتے تھے؟ کیوں مٹی اٹھوائی ہے؟ اسے نرم کیوں کیا؟ اس میں پانی ڈال کر گارا کیوں بنوایا؟ اور پرندے کی شکل کیوں بنوائی؟ یہ سارے کام کیوں کروائے؟ یہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے۔ اے میرے بندے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ مٹی اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، اسے نرم کر سکتے ہو نرم کرو، شکل پرندے کی تم بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن جب شکل بن گئی اس میں روح پھونکنا یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی، روح نہیں ڈال سکتے تھے۔ ہاں، جب تمہاری بس ہو جائے گی تو وہاں سے میری قدرت کا کرشمہ شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی یہی کر سکتے ہیں۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام جیسی بنا دی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی صورت بنائی تھی، اس میں جان تو وہ نہیں ڈال سکتے تھے، ہم نے بھی صورت اپنے حبیب کی طرح بنا لی۔ اب اس میں تازگی آپ پیدا فرما دیجیے، اس میں روح آپ ڈال دیجیے، میری نبی کی محبت کی روح اس چہرے میں آپ ڈال دیجیے۔ یہ کام تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیا ربیع الاول کا اتنا پیغام بھی ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیوں داڑھی کٹاتے ہیں؟ علماء کرام وہ بیٹھ ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی موجود ہے یہاں پر، میرے ماشاءاللہ مربی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں بڑے، جنہوں نے زمانہ طالب علم میں ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے، موجود ہیں۔ میں صرف ان کو اپنا سبق سنا رہا ہوں، ورنہ ان کا حق تھا کہ وہ آ کر بیان کرتے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں دو قاصد آئے کسرا بادشاہ نے بھیجا تھا ان کو، اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ روایتیں گواہ ہے اس بات پر۔ آپ علیہ السلام نے توجہ فرمائی، آپ کی بات کرتا ہوں، مجھے جو ٹائم دیا گیا کہ 1 گھنٹے کا مجھے پورا ہو جائے گا، تو میں اپنی طرف کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں، آپ کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت کو جب دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے چہروں کو داڑھی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم، صرف ایک مرتبہ حضور نے ایسے نظر اٹھا کے چہروں کو دیکھا، جب دیکھا کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، فوراً اپنے چہرے کو پھیر دیا، اسی وقت اپنے چہرے کو پھیر دیا، اظہار نفرت کیا۔ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں آنے والے کاستوں کا کتنا احترام حضور نے سکھایا ہے۔ فرمایا کہ جو وقت تمہارے پاس آئیں
چاہے کافر کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، وفدوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے باوجود تعلیمات امت کو دی، لیکن جب ان کے چہرے کو دیکھا، داڑھی نہیں تو صرف داڑھی دیکھ کر اور اپنا چہرہ پھیر دیا، اور حضور نے فرمایا، ان سے سوال کیا، وہ تمہیں کس نے حکم دیا تم داڑھی کٹاؤ؟ منہ سے بڑی بڑی تھی، منہ سے بڑی بڑی، جس طرح ہمارے نوجوان رکھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم نے کار کھینچنی ہے یا ٹرک کھینچنا ہے ہم نے اس سے، تو تمہیں کس نے حکم دیا کہ داڑھی کٹاؤ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا رب نے حکم دیا ہے ہم داڑھی کٹائیں۔ وہ اپنے بادشاہ کو اپنی اصطلاح میں اپنی زبان پر رب کہا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہوگا داڑھی کٹانے کا، مجھے تمہیں رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مجھ سے کم کروں۔ 3 دن تک یہ وفد مدینہ میں رہا، اس ایک نظر کے بعد دوبارہ حضور نے ان کا چہرہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا 3 دنوں کے اندر۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کرو، اللہ کے نبی کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ کل قیامت والے دن حوض کوثر پر کس منہ سے جاؤ گے حضور کے سامنے؟ اور یہ پکی بات ہے، جس حالت میں انسان مرتا ہے نا، قیامت والے دن اس کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ نہ کہنا آج ہم مرے داڑھی نہیں اور ہم جب قبر سے اٹھیں گے تو ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں وہاں پر چلے گئے۔ اور حضور نے پوچھ لیا تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تو میرا امت ہی ہے، تیرا تو چہرہ میرے چہرے کے ساتھ نہیں ملتا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ حضور نے صرف ایک نظر اٹھا کے دیکھا، دوبارہ ان کا چہرہ دیکھنا دوبارہ نہیں کیا۔ جب دنیا میں یہ معاملہ ہے تو آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ سوچا ہم نے کبھی؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے، خالی نعت خوانی اور خالی محفلیں کروا لی بس اور ہم نے اطاعت کا عزم نہ کیا تو یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گیا۔ ایک شاعر گزرا ہے ہمارے ہندوستان کا، مرزا قتیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی بنے ماشاء اللہ۔ لیکن پہلے حالت کیا تھی؟ بڑے عجیب شاعر تھے اور نعتیں کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے اشعار فارسی کے اندر۔ تو ان کے اشعار ایران میں ایک شاعر نے سنے، دیکھے، پڑھے، اس کے دل میں ان کا احترام آیا، عظمت آئی کہ بڑا لائق شاعر ہے اور بڑا حضور علیہ السلام کا عاشق معلوم ہوتا ہے، تو میں ان کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ اب وہ بندہ ایران سے چلا اور پہنچا ہے اپنا ہندوستان، اس وقت اکٹھے تھا پاکستان، وہاں پر پہنچا اور جس وقت ان کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی تو پتہ چلا کہ مرزا قتیل تو حمام کے اوپر گئے ہیں بال کٹوانے کے لیے۔ بے تکلف سے انسان تھے، فوراً چلے گئے، چلو حمام پر ملاقات کر لیتے ہیں۔ جس وقت حمام پر پہنچے تو مرزا قتیل کو دیکھا، توجہ کریں بھائی، آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ، بات ختم کرتے ہیں۔ جب مرزا قتیل کو دیکھا تو مرزا قتیل صاحب کیا کر رہے تھے؟ داڑھی کٹوا رہے تھے۔ حمام کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ داڑھی کٹوا رہے تھے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، چلا ایران سے زیارت کرنے کے لیے، یہ تو کیا نکمہ آدمی ہے، یہ داڑھی کٹوا رہا ہے، یہ میرے نبی کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ داڑھی کٹائے اور وہ حضور کا عاشق ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے کہا، آغا ریش میں تراشی، اے بے وقوف تو داڑھی کٹوا رہا ہے۔ یہ ایرانی شاعر کہہ رہا ہے اس کو، مرزا قتیل کو، اے ظالم کیا تو داڑھی کٹوا رہا؟ آگے جواب سنیے، مرزا قتیل نے کہا بلے، ہاں داڑھی کٹوا رہا ہوں، بلے دلے کسے نہ میں خراشم، ہاں داڑھی تو کٹا رہا ہوں لیکن آج تک میں نے کسی مسلمان کا دل نہیں تراشا۔ داڑھی کٹا رہا ہوں لیکن آج تک کسی مسلمان کا دل نہیں تراشا۔ ہمارے نوجوان بھی آج کل ایسے جواب دیتے ہیں۔ ایک سے میں نے پوچھا کہ ہاں، کہتا ہے کہ بولنا سارا دین داڑھی میں ہی ہے۔ میں کہتے تو بہت اچھا جواب دیا آپ نے، بے نمازوں کو جا کر سکھا دو، بے نمازی میں جواب دے سکتے ہیں کہ سارا دین نماز میں ہی ہے۔ جو غیر روزے دار ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں سارا دین روزے میں ہی ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ دین کا کون سا شعبہ باقی رہے گا؟ اگر اس طریقے سے ہم نے اہمیت گھٹائی شریعت کے احکامات کی
تو اس نے کیا جواب دیا؟ ہاں داڑھی کٹا رہا ہوں ولے دلے کسے نہ میں خراشم، لیکن آج تک میں نے کسی مسلمان کا دل نہیں تراشا، کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی، صرف داڑھی کٹوا رہا ہوں۔ جواب سنیے، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ بھی سچا عاشق رسول تھا۔ اس نے کہا کہ ناداں دل سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تراشی، اے ظالم تو داڑھی کٹا کر یہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے کسی مسلمان کا دل نہیں تراشا، میں نے آج تک کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اے ظالم تو کبھی سوچتا نہیں ہے جب تو چہرے پر داڑھی کٹوا رہا ہوتا ہے، اس طرح پھروا رہا ہوتا ہے، این اسی وقت تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تراش رہا ہوتا ہے۔ ناداں دل سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تراشی، تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تراش رہا ہے، تجھے عام مسلمان کے دل کی بڑی فکر ہے، تجھے کبھی میرے نبی کے دل کی فکر آئی ہوئی ہے؟ جب یہ جواب سنا نا تو مرزا قتیل کا تو دماغ ٹھکانے لگ گیا، وہیں سے گرا بے ہوش ہو کر زمین پر کرسی سے داڑھی کٹاتا، اور جس وقت ہوش آئی نا تو یہ شعر زبان کے اوپر جاری تھے، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مورا با جان جان تو ہم راز کر دی۔ اے اللہ کے بندے تجھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے آج ایک بہت بڑے راز سے پردہ ہٹا دیا اور میرے دل کو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کے بعد پکی توبہ کی کہ آئندہ کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اور ماشاءاللہ اللہ کے ولی بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل پر چوٹ لگ جائے، پتہ ہمیں چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر بھی ہم یہ اقدام کریں، کتنی بڑی نالائقی ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے یہ سنت ہم سے نہیں کریں گے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔